بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم بہن عالیہ منصور صاحبہ، ڈائریکٹر میڈیا سیل اور 6th جنریشن وار کا ہراول دستہ، میری مجاہد بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابابیل فورس کی بیٹیوں، دراصل آپ ہی ابرا کے ہاتھیوں کو تباہ کرنے والی ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ابرا کے ہاتھی سیکولرزم، نیشنلزم، سوشلزم، ایتھزم کے نظریات بھی ہیں اور ان کے حاملین اور ان کا ایجنڈا بھی ہے۔ آپ ہی کے لیے شاعر امت نے کہا، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو حقیقت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کے اندر فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا يَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہ مسلم اکثریت کا حامل ملک ہے۔ یہاں اسلامی نظام کے قیام کے لیے کلاشنکوف اٹھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم عوام الناس کو اپنا ہم نوا بنائیں، ان کو اپنا ساتھی بنائیں۔ ہر وہ چیز جس کی اسلام کے غلبے کے لیے ضرورت ہو اس کا حصول اور اس کی تیاری لازم ہے۔ آج انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ، آگاہی اور ذہن سازی کا ذریعہ میڈیا ہے۔ آج قوت، اقتدار اور اختیار کے حصول کے لیے ٹیکنالوجی اور ابلاغ کے ذرائع کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ما لا یتم الواجب الا به فہو واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی واجب چیز جو حاصل کرنی ہے، واجب چیز جو حاصل کرنی مقصود ہے، اس کے لیے جو ذریعہ ہے اس ذریعے کا اختیار کرنا بھی واجب ہے۔ ہمارے لیے اسلامی نظام کا قیام لازم ہے، تو گویا کہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے میڈیا کا اختیار اور میڈیا کے ذریعے اپنی دعوت کو پہنچانا بھی لازم ٹھہرا۔ یہ فقہ کا قاعدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ گویا کہ غلبہ اسلام کے لیے جو بھی ٹول استعمال کیا جائے گا وہ جہاد کے ضمن میں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تیر بنایا، جس نے تیر چلایا، جو تیر کو اٹھا کر اپنے مقام تک لے کر آیا، اور جس نے تیر بنانے کے لیے رقم مہیا کی، ان سب پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اور آج کا تیر جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ ابلاغ کے ذرائع ہیں، یہ میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہر کام کو جو اسلام کے غلبے اور قوت کے لیے سیکھا جائے وہ نیک عمل ہے، عمل صالح ہے۔ اور اگر کسی نے دوسرے کو اسلام کے غلبے کے لیے، علم کے لیے کسی کو اس کی تعلیم دی، تو جو اس کو اسلام کے غلبہ کے لیے استعمال کرے گا وہ دونوں اجر میں برابر ہوں گے، یعنی سکھانے والا بھی اور سیکھنے والا بھی۔ میڈیا کو سکھانے سیکھنے والا اجر میں برابر ہے۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 کے اندر میرے اور آپ کے رب نے فرما دیا کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اچھا، یہاں جو بات اس آیت مبارکہ کی تشریح میں جو لکھی گئی ہے وہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو 3 مساجد ہیں جنہیں مساجد ثلاثہ کہا گیا، تینوں متبرک اور مبارک اور محترم، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان تینوں مساجد کی مجاورت کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے نا کہ اس کی دیکھ بھال بھی ہے، اس کی نگرانی، اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت۔ تینوں مساجد کی مجاورت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے ملک کی سرحد، اس کی ایمانی نظریاتی سرحد، اس کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت کرتا ہو۔ میڈیا کو جو مقام اس وقت شریعت دیتی ہے وہ دفاعی جہاد کا ہے۔ دفاعی جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی حملہ کر دے، اور اس وقت اسلام کے نظریے کے اوپر حملہ ہے، اسلام کی فکر کے اوپر حملہ ہے، اسلام کے نظام کے اوپر حملہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ آج کی جنگ توپوں اور ٹینکوں سے زیادہ ذہن سازی کی جنگ ہے، بلکہ توپوں کی جنگ سے پہلے بھی ذہن سازی ضروری ہوتی ہے۔ تو میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، میڈیا کا کام نہ صرف لوگوں کو معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، یہ کام بھی ہے، اور اس طریقے سے معلومات فراہم کرنا ہے کہ لوگوں کی رائے بن جائے، پازیٹیو کو نیگیٹو کر دے، نیگیٹو کو پازیٹیو کر دے۔ آج میڈیا ہے کہ جس نے جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ جہاد جس کو قرآن نے چوٹی کہا، جس کو امن کا ذریعہ کہا گیا، جس کو زندگی کی کہا گیا، اسے دہشت گردی قرار دے دیا گیا۔ میڈیا تہذیب بدلنے کا ذریعہ ہے۔ 30 سال قبل اگر گھر سے کوئی لڑکی بھاگ کر شادی کرتی تھی اسے آوارہ کہا جاتا تھا، اسے نافرمان کہا جاتا تھا۔ آج میڈیا نے اسے مظلوم بنا دیا اور اس کے والدین کو ظالم قرار دے دیا۔ میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، پوری دنیا میں حکومتیں، سیاسی جماعتیں بھاری معاوضہ دے کر میڈیا کو خریدتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اپنی پالیسیز کے حق میں رائے بنوائیں۔ بہت قریب کی مثال ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو یا پی ٹی آئی کی ہو، ان کے حکومت میں آنے کا ذریعہ کیا تھا؟ میڈیا۔ تو انہوں نے میڈیا کمپین کیسے چلائی کہ ایسی پروڈکٹ جو ان کے پاس تھی وہ کوئی جان قوت بھی نہیں رکھتی تھی، کوئی خاص حقیقت بھی نہیں رکھتی تھی، لیکن میڈیا نے اسے اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ وہ حقیقت لگنا شروع ہو گئی۔ لیکن ہمارے پاس ہماری پروڈکٹ کیا ہے؟ ہم کس چیز کے اونر ہیں؟ میں اور آپ جو رکھتے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ ہم دین اسلام کی اونرشپ کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے شاعر نے کہا کہ میں دریا ہوں مگر بہتا ہوں کوثر کی جانب، مجھے دنیا کی پستی میں اتر جانا نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ لوگ تو اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ نمائش کرتے ہیں، اپنی شخصیتیں بناتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے۔ آپ تو جماعت اسلامی کے لیے کھڑے ہیں، آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہیں، آپ ترازو کے لیے کھڑے ہیں، تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج بہت ہی خوبصورت انداز میں اس پورے پروگرام کو چلایا۔ اللہ اس چلانے والی بہنوں کو، اس کا پلان کرنے والیوں کو بہت بہترین اجر سے نوازے۔ مختصر وقت کے اندر بہترین منصوبہ آپ کے پاس رکھا گیا، آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ اسے لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔
چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھنا چاہوں گی کہ مؤثر میڈیا کمپین جو ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مقصد واضح، آپ کا مقصد بہت واضح ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ آپ نے نیوٹرل لوگوں کو، جو کوئی رائے نہیں رکھتے، جو سمجھتے ہیں کہ سیاست تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ضروری ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی کرسی کے لیے کھڑا ہے، اور آج وہ لوگ بھی جو مایوس ہو چکے ہیں، آج وہ نوجوان بھی جو پریشان ہو چکے ہیں، ان سب کو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اس وقت فرد کے مسائل کا حل، حکومت کے مسائل کا حل، ہماری قوم کے مسائل کا حل، اس امت کے مسائل کا حل صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ اور جماعت اسلامی کی قیادت کے ہاتھ میں انشاءاللہ آئے گی تو سب مسائل حل ہوں گے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور مقصد کے لحاظ سے ایک مقصد ہوتا ہے کہ صرف آگاہی دینا، دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کی شناخت بڑھانا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو ہمارے پاس جو پیغام ہے، اس پیغام کو اس انداز میں پہنچانا کہ سننے والا اسے قبول کیے بغیر، اسے اختیار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ کو ایک عرصہ ہو گیا اس میدان پہ کھڑے ہوئے، یہ جہاد کرتے ہوئے۔ حقیقت میں آج پورے پاکستان کے اندر جماعت اسلامی کے نام سے آگاہی آپ کی وجہ سے، جماعت اسلامی کی شناخت آپ کی وجہ سے، جماعت اسلامی کا نعرہ آپ کی وجہ سے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا۔ اب آپ کو اگلا کام کرنا ہے، اب آپ کو اس اعتبار سے پیغام، اس زور کے ساتھ، اس بہترین حکمت عملی کے ساتھ پیغام کو آگے پہنچانا ہے کہ اس پیغام کو لوگ قبول کر لیں، اس اعتبار سے پہنچانا ہے کہ سننے والا اتنا مسحور ہو جائے کہ اس کے پاس اس پیغام کو اختیار کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہ ہو، ہر طریقہ سے، جذباتی اعتبار سے بھی اور لاجیکل دلائل کے اعتبار سے بھی، سادہ زبان میں، آسان حوالے سے، اور بار بار بات کو پہنچا کر اس طرح سے بات پہنچانا ہے۔ اور اس کے لیے پہلا اصول میری بہت ہی پیاری بہنوں اور بیٹیوں، پہلا اصول اور حتمی اصول وہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ یہ میرا کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں، یہ کسی فرد کا کام نہیں، دل اللہ کی اختیار میں ہے، جب وہ چاہے دلوں کی حالت کو بدل سکتا ہے۔ آپ کا ایک جملہ آپ کے مخاطب کی، آپ کو پڑھنے والے کی، آپ کے سننے والے کے دل کو بدل سکتا ہے۔ آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے، پہلی چیز یقین کامل، پھر عزم مصمم، پکا ارادہ کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے یہ کرنا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ایسا منصوبہ کہ سارے کام، باقی ذمہ داریاں، باقی کام اس طریقے کے ساتھ ان کو مینج کیا جائے کہ سب سے زیادہ وقت اس پہ لگایا جائے۔ اور پھر بہت ہی اہم بات وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ اتنا قریب کا تعلق کہ میرے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ، میرے ہاتھ سے لکھی جانے والی ہر تحریر سننے والے کے اور پڑھنے والے کے دل کے اوپر جا کر اثر کرے، اور ایسا اثر کرے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اور اس طرح سے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ وہ اسے اختیار کر لے۔ وقت بہت کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے، لوگوں کے پاس، باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بہت وسائل ہیں، اربوں خربوں کے وہ مالک ہیں۔ جماعت اسلامی کا سب سے بڑا وسیلہ آپ ہیں، جماعت اسلامی کی سب سے بڑی قوت آپ ہیں، اور جماعت اسلامی کے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی لینڈ کروزر نہیں، آپ کو دینے کے لیے کوئی خزانے نہیں، آپ کو دینے کے لیے کوئی تحائف نہیں۔ آپ کا اجر آپ کے رب کے ہاں محفوظ ہے، جو اتنا بڑھا چڑھا کر دینے پر قادر ہے کہ جس کا حساب کرنے سے بھی ہم عاری ہیں، ہم یہ ہمت بھی نہیں رکھتے کہ ہم اس کا حساب کر سکیں۔ یہ دنیا مختصر فانی ہے، اصل اور باقی رہنے والی آخرت ہے، جس کا اجر سمیٹنے کا وقت ہے۔ تو آگے بڑھیے، حوصلہ کیجئے، ہمت کیجئے، عزم کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔
ایک بس چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی. ایک خواب سجائے بیٹھا ہوں، ایک آس لگائے بیٹھا ہوں کہ مسکراتے رہیں بچے یہاں، پر امن زمین، حسین آسمان، بھوکے یہاں کوئی کسان نہ ہو، مزدور کے مرتے ارمان نہ ہو، رشوت سے پاک ہوں تھانے سب، حقیقت ہوں یہاں افسانے سب، کہہ دو سب زرداروں کو، قوم کی گرتی دیواروں کو، ایک خواب سجائے بیٹھا ہوں، ایک آس لگائے بیٹھا ہوں، تمام خواب، تمام آرزوئیں اللہ کی مدد اور رحمت کے ساتھ، آپ سے سب امیدوں کے ساتھ انشاءاللہ 8 فروری کا دن اسلام کا دن ہوگا، جماعت اسلامی کا دن ہوگا، اسلام کے نفاذ کا دن ہوگا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.